پروگرام حالات حاضرات دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بلا سلام ناظرین 2 FIR اور کاٹ دی گئی 75 FIR اس وقت عمران خان پہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ FIR کیوں کاٹی گئی اور جو الیکشن کا مسئلہ ہے اس پر بھی بات چیت کریں گے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ عمران خان کو یہ گرفتار کریں گے یا نہیں کریں گے۔ آج میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی کو مارنا ہو تو دوڑا دوڑا کے مارنا۔ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے انہوں نے جو طریقہ واردات ڈھونڈا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو عدالتوں میں گھسیٹنا، کبھی کسی عدالت میں، کبھی کسی عدالت میں، کبھی FIR کاٹنی ہے، کبھی SHO آتا ہے گرفتاری کے لیے 150-200 بندوں پہ اور FIR ڈال دی جاتی ہے اور یہ سب کچھ عمران خان کے کہنے پہ ہوا ہے۔ اب میں یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ عمران خان ان کا مقابلہ کر سکے گا یا نہیں کر سکے، یہ اب عوام پہ ہے۔ اگر تو پبلک، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ FIR کا سلسلہ رکے گا، اگلے دنوں میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کوئی 100-150 سینچری کے بعد شاید ان کو کوئی سکون آئے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی اس وقت ٹھگوں کا ٹولہ آیا ہوا ہے، جسے میں اکثر حرام خوروں کا ٹولہ یا چوروں کا ٹولہ بھی کہتا ہوں، ان کا طریقہ واردات یہی، ان کے مختلف بیانات ہوتے، آ کے یہ بیانات دیتے اور عمران خان اگر ایک دفعہ جیل میں چلا گیا تو دوبارہ یہ باہر نہیں اسے آنے دے، کیونکہ اتنے اس پر مقدمات ہیں۔ کبھی وہ کسی مقدمے میں ایک میں اگر ضمانت خارج ہوگی دوسرے میں پکڑا جائے گا، دوسرے میں ضمانت اگر ہو بھی جاتی تو تیسرے میں پکڑا جائے گا، اور یہ اپنے مقصد میں ابھی تک کامیاب ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ ناکام نہیں جا رہے، جو ٹھگوں کا ٹولہ یہ ناکام نہیں ہے، ان کو لایا اسی مقصد کے لیے گیا تھا۔ اب تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ عوام 200-250 بندوں والی گیم کوئی نہیں، ہزاروں لوگ نکلیں گے، پاکستان کو بلاک کریں گے پورے کو، تو پھر جا کے حالات ٹھیک ہو، عمران خان کے حق میں کچھ ہو سکتے ہیں، پھر عدالتوں کو ہوش آئے گا اور خانہ جنگی ہونی یہ آج شروع کر لو، 2 ماہ بعد کر لو، 1 ماہ بعد کر لو، اس کے علاوہ کوئی پاکستانیوں کے پاس حل نہیں ہے۔ ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس میں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ وہ آیا ہوا ہے انتخابات کے بارے میں، آئی زرداری کا بھی بیان آ گیا، بلاول کا بھی بیان آ گیا، اور جو شیطانوں کا IG ہے فضل الرحمان، اس نے بھی بیان دے دیا۔ اور ایک اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کر دیتا ہوں، جو خیبر پختونخوا کا گورنر ہے وہ فضل الرحمان کا رشتہ دار ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی تک وہاں سے کوئی ڈیٹ نہیں آئی کہ کب انتخابات ہوں گے۔ اب ان ٹھگوں کے ٹولے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انتخابات تو ہو ہی نہیں سکتے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی یہ غلط کر دے گی اور سپریم کورٹ ہو سکتا ہے مجبور ہو کر اپنا فیصلہ ہی بدل لے، کیونکہ ہمارے جج آپ کے علم میں ہے وہ بھی آج تک کوئی پاک صاف مقدمات جو ہے ان کے نتائج نہیں دے سکے، اور جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عدلیہ کی یہ حالت ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ انتخابات بھی نہیں کروانے اور انہوں نے اس پہ قابض بھی رہنا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی ہاتھ میں لے لیا، ہر چیز ایسے پیچھے سے کھیلی جا رہی ہے، پتے باقاعدہ طور پر یہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے مافیا جو پیچھے سے بتاتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا، آپ نے وہ کرنا، اور اسی طرح یہ چل رہی۔ فوج کی طرح لوگوں کی نظریں تھیں، مگر فوج کے چیف آف آرمی سٹاف جو نئے آئے ہیں انہوں نے لوگوں کو ابھی تک مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا، کافی مایوس ہیں اس وقت پبلک، ان سے بھی کوئی خوش نہیں ہے پبلک۔ مہنگائی کرنی ہے اور سارا دھیان انہوں نے عمران خان کی طرف لگا دینا، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو 20-30% PDM والے ہیں ان کو بھی شرم نہیں آ رہی کہ مہنگائی ہو رہی، کہ ہماری غیرت ہی جاگ جائے، مگر بغیرت ہو چکا ہے خون، ان کی غیرت ویسے ہی مر چکی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، یہ آندھے ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ کبھی بھی انتخابات نہیں کرائیں گے، نہ انتخابات کرائیں گے، عمران خان کو یہ گرفتار کریں گے یا نہیں کریں گے، مگر عمران خان نے بقول آج مجھے ایک اندر کے ذرائع نے بتایا ہے کہ عمران خان نے یہ خود کہا کہ یہ مجھے مار دیں گے، یا تو مجھے عدالت میں لے کے جائیں گے تو پھر لمبی جیل میں ڈال دیں گے، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام سڑکوں پہ آ جائے،
عوام کو آٹا نہ ملے، عوام کو چینی نہ ملے، عوام کو کچھ بھی نہ ملے، کوئی ان کے اندر اس چیز کی غیرت نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ اب جس ادارے پہ پورے پاکستان کے عوام کو بڑا غرور اور تکبر ہے وہ تھا فوج۔ فوج کی طرف سے جب آپ کو ٹھینگا دکھا دیا گیا کہ جناب ہم تو خود سیاستدانوں کے ساتھ مل کر اپنے اکاؤنٹ مار رہے ہیں، ہم ارب پتی ہونا چاہتے، پتہ ان کو بھی ہے کہ پاکستان کے آئندہ آنے والے حالات ٹھیک نہیں۔ آج بھی آپ کے علم میں انہوں نے بلوچستان میں خود کش حملہ ہوا یا کیا ہوا، 7 جی فلاں مر گئے، یہ مر گئے، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کی طرح سے ساری مر جائے، بس یہ بچ جائے، یہ جو چوروں کا ٹولہ ان کی طرح سے پورا پاکستان مر جائے، لیکن ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جناب یہ نہ تو انتخابات کروائیں گے، اور عمران خان کے لیے یہ مسئلہ بنے گا کہ وہ اب باہر نکلے گا یا اندر جائے گا، جب بھی ان کو موقع ملے گا روزانہ وہاں ایس ایچ او پولیس بھیج کے نئی ایف آئی آر درج کریں گے۔ صدر پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے بتا دیا کہ ہماری مافیا کے سامنے آپ کی عدلیہ، آپ کی صدارت، ہر چیز فیل ہے، آپ جو مرضی کرتے رہے، اس میں آپ نے دیکھا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ اچھا، اب یہ عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مگر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کے لیے اتنی آسانی نہیں ہے وہاں پہ۔ اس کا اظہار عمران خان نے خود بھی کسی سے کیا، انہوں نے کہا جی عمران خان نے کہا کہ مجھے یہ جیل میں ڈالنا چاہتے، اور اس پہ اب انہوں نے ایک اور گیم ڈالی ہے کہ عمران خان کے جو ساتھی ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہے تاکہ سب کو اکٹھا پکڑا جائے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر ایک کو پکڑیں گے دوسرا لے کے لوگوں کو نکل آئے گا، یہ پوری قیادت کو جکڑنا چاہتے، اور ان پر مقدمات بنا کے لمبی سزا ان کو دلوانا چاہتے، اور خود یہ عیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ عوام جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کا حالات کا مقابلہ کر سکے، عوام جو ہے غلامی کے دور میں چل رہی ہے، ذہنی طور پہ غلام ہے، ان کو ماریں گے، گھسیٹیں گے، یہ ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ دیکھیں، آزادی آپ کو ایسے نہیں ملے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم آرام سے آزادی لے لیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ پلیٹ میں رکھ کے آزادی ملے۔ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور کس طرح کرنا ہوگا وہ وہی ہے جو سری لنکا ہے، وہی انقلاب لانا پڑے گا۔ اب عمران خان آپ کو اشارہ تو دے رہا ہے بار بار، اس نے ڈائریکٹ تو نہیں کہنا کہ اس کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ بنا دے۔ ہاں، اب یہ رانا ثناء اللہ نے فوج سے رابطہ کیا اور رینجرز کو کہا کہ آپ ہماری مدد کریں عمران خان کو پکڑنے کے لیے۔ اب وہاں پہ ایک بہت بڑا سیاپا پڑ رہا ہے، جب وہ فوج کو دیکھیں گے تو فوج کے تو پہلے خلاف ہے وہاں، اور پولیس اس قابل نہیں، پولیس تو آج تک کچے کے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکی، آپ کے علاقے میں فوج بھی نہیں پکڑ سکی۔ اگر اتنے وہ ڈاکو، کیونکہ ڈاکو تو انہوں نے پالے ہوئے ہیں، ان کے بندے ہیں، یہ جو لوگ اغوا ہوتے ہیں یہ سب سیاسی لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ خود بخود ہی بندہ اغوا ہو جاتا ہے؟ تو یہ مافیا جو ہے اس کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، عوام کو بے شمار قربانی دینی پڑے گی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ 47 سے زیادہ قربانی دینی پڑے گی، 1947 سے زیادہ، کیونکہ یہ چوروں کا ٹولہ ہمارے اندر سے اٹھا ہوا ہے، انگریز تو باہر سے آئے ہوئے تھے، اور ہمارے غداروں میں آپ کے علم میں ہے کہ آج تک کمی پیشی نہیں ہوئی، بس بڑھتے جا رہے ہیں غدار ہر جگہ موجود۔ لیکن لوگوں کی ہمدردی تو عمران خان کے ساتھ ہے، مگر اکیلی ہمدردی کچھ بھی نہیں کرتی۔ اب دیکھتے ہیں روزانہ صبح جو ڈرامہ شروع ہوتا ہے شام تک، عدالتیں، کوئی جج بھی اس میں شامل ہے، جو ایس ایچ او ایف آئی آر درج کرا رہا ہے وہ بھی شامل ہے، ان کے نام بھی لسٹوں میں پی ڈی آئی کو ڈالنے چاہیے تاکہ ان کا احتساب بھی ہو۔ ان سب کا جب تک احتساب عوام نہیں کرے گی یہ آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ میرا حال کافی آج کے لیے جو بھی دن بھر کے حالات تھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔